www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com کہاں سے ہے جی؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، ادھر سے ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز، یہ پہلا صفحہ دیکھ لیجئے، اس میں تھا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم۔ دیکھ رہے ہو، یہ امت محمدیہ کے میثاق کا بیان تھا، حضرت کی امت کے میثاق کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے بنی اسرائیل کے میثاق کا بیان ہے، تو رابطہ آ گیا نا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ۔ اچھا جی میرے عزیز، میثاق تو ان سے لیا گیا، لیکن میثاق کو انہوں نے توڑ دیا، اس لیے ہم عنوان دے رہے ہیں نقض عہد کا پہلا نمونہ۔ میثاق انہوں نے توڑا تھا، نقض عہد کا پہلا نمونہ۔ یہ یہود نے توڑا، آگے نصارہ نے توڑا، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، پختہ عہد لیا، وہ آگے عہد آ رہا ہے، اور اس عہد کی پابندی اور تعمیل حکم کے لیے 12 سردار مقرر کیے۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12۔ ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا کہ تم ان کو کہو کہ پابندی کریں اس عہد کی۔ پابندی عہد کے لیے، کنٹرول کے لیے کتنی سردار مقرر ہوئے؟ 12۔ ہر قبیلے کا ایک سردار کہ ان کو پابندی کریں عہد کی، اور مقرر کیا ہم نے ان سے 12 سردار۔ نقیب کا معنی سردار کرو، ناظم کرو، چیئرمین کرو۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، یہ نیچے لکھ لو، میثاق 5 امور پر مشتمل ہے۔ یہ میثاق 5 امور پر مشتمل ہے۔ اقمتم الصلاۃ نمبر 1، البتہ اگر قائم کیا تم نے نماز کو، وآتیتم الزکوٰۃ نمبر 2، دیتے رہے تم زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر 3۔ یعنی جتنے رسول آتے رہے نا، سب پہ ایمان لاتے رہو۔ اب یہ میثاق میں داخل تھا یا نہیں؟ تو یہود عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، میرے حضرت پہ ایمان لائے نہیں لائے، اور ایمان لاتے رہے تم میرے رسولوں کے ساتھ نمبر 3۔ وعزرتم، ان کی مدد کرتے رہے نمبر کتنی؟ اقرضتم اللہ نمبر 5، قرض دیتے رہے تم اللہ پر اچھا۔ لأکفرن عنکم، ثمرہ ایفاء عہد، تم نے میرے اس عہد کو پورا کیا تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا، ثمرہ ایفاء عہد۔ البتہ ضرور مٹاؤں گا میں تم سے تمہارے گناہوں کو، یہ دفع مضرت ہے، اور ضرور داخل کروں گا میں ان کو جنات کے اندر، یہ جلب منفیت ہے۔ گناہوں کا مٹانا کیا ہے بھئی؟ دفع مضرت، اور بہشت میں داخل کرنا کیا ہے؟ جلب منفیت۔ منفیت ہے تجری من تحت الانہار فمن کفر بعد ذالک، یہ نقض عہد پہ زجر ہے، نقض عہد پہ یہ زجر ہے کہ خیال کرنا کہیں میرے عہد کو توڑ نہ دینا، نقض عہد پر زجر۔
کہ جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے پس تاکہ گمراہ ہو جائے گا سیدھے راستے سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، وہ تو نقض عہد سے زجر تھی، اب نقض عہد کا انجام ہے، توڑ دیا انہوں نے۔ پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، یہ پرانے پاپی ہیں۔ انجام نقض عہد، پس بس سبب توڑنے ان کے عہد اپنے کو، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پہ۔ نقض عہد کا انجام کیا ہے جی؟ لعنت ہے۔ اب آگے لعنت کا اثر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، لعنت کا اثر۔ نقض عہد کا انجام ہے لعنت، اور لعنت کا اثر کیا تھا؟ قساوت قلبی۔ لعنت کا اثر کیا بنا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اثر لعنت کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قساوت قلبی کے آثار۔ نقض عہد کا انجام کیا ہے جی؟ لعنت، اور لعنت کا اثر کیا ہے جی؟ قساوت قلبی۔ اب قساوت قلبی کے آثار لکھو۔ جب دل ان کے سخت ہو گئے تو ان کے کرتوت کیا تھے، کیا کام کرتے تھے؟ قساوت قلبی کے آثار۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، نمبر 1، تبدیل کرتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے۔ کئی دفعہ پڑھا ہے، وہ تحریف لفظی بھی کرتے ہیں، تحریف معنوی بھی کرتے ہیں تورات کی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ نمبر کتنی جی؟ 2۔ اور بھلا دیا انہوں نے بڑا حصہ ان احکام کا کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے، بہت سے احکام کو بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ نمبر کتنی ہے جی؟ 3۔ اور ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا تو اوپر خیانت سے، ان سے خائن بھی ہیں۔ خیانت کے نیچے لکھو، خیانت علمی بھی کرتے ہیں، خیانت مالی بھی کرتے ہیں۔ خیانت علمی، علم کو چھپا دو یا مسائل بدل دو، حضور کی بشارتوں کو چھپایا یا نہیں چھپایا؟ یہ خیانت علمی کی۔ خیانت مالی تو عام ہے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ حضرات۔ فاعف عنہم واصفح، یہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا جہاد کا، اس لیے فرمایا معاف کر دے ان سے درگزر کر، بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، نقض عہد کا دوسرا نمونہ۔ پہلا نقض عہد کن سے تھا؟ یہود سے۔ اب نقض عہد کن سے ہے؟ نصارہ سے۔ نقض عہد کا دوسرا نمونہ، اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، لیا ہم نے پختہ عہد ان سے، انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ان احکام کا کہ نصیحت کیے گئے ساتھ اس کے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، نقض عہد کا انجام دنیاوی، نقض عہد کا انجام دنیاوی۔ پس ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی، دشمنی کے نیچے لکھو اختلاف دینی، ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی یا اختلاف دینی اور بغض قیامت تک، اور قریب خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس چیز کے کہ ہیں کرتے۔ آپ ایک سوال کریں گے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں متحد ہیں، نصارہ کیا ہیں؟ انگریز متحد ہیں، ہمارے خلاف متحد ہیں، سب مل جل کے لڑتے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ اغرینا بینہم العداوت، عداوت سے مراد کیا ہے؟ اختلاف دینی۔
नसारा के बहुत फिरके हैं। कोई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है, कोई कहते हैं खुद खुदा है, कोई कहते हैं सालिस सलासा है। तो इख्तलाफ दीनी उनका इतनी बढ़ा आपस के अंदर कि उनकी इंजीलें भी मुख्तलिफ हो गई। कोई इंजील यूहन्ना है, कोई इंजील मत्ता है, इंजीली में काफ़ी हो गई हैं। 4-5 तो इंजीलें हैं, बल्कि बाज़ हज़रात इससे भी बढ़ के इंजील। कुरान है 4-5 किस्म के। एक आदमी था ईसाई, वो मामून रशीद के यहाँ आता था। मामून रशीद उसे कहता था कि मुसलमान हो जा। बड़ा ज़हीन आदमी था, बड़ा काबिल था, नहीं मुसलमान होता था। एक दफ़ा आया तो कहने लगा मैं मुसलमान हो चुका हूँ। मामून ने पूछा क्यों मुसलमान हुआ? कहने लगा मैं खत्तात हूँ, खुशखत आदमी। मैंने कहा इम्तिहान लूँ सबका। मैंने इंजीलें लिखी और इंजीलों को तहरीफ करके लिखा, तब्दील करके। एक इंजील किसी तरह, एक इंजील इसी तरह, बिल्कुल तारीफें की। भेज दिया ईसाइयों के पास, उन्होंने कबूल कर दिया, आमन्ना। हालांकि बहुत तारीफ की मैंने। फिर मैंने कुरान पाक के अंदर तारीफ की, आगे पीछे बहुत अल्फाज लिखे। जहाँ ही भेजता हो कुरान मेरे पास वापस आ जाता, क्योंकि तूने तब्दीली की है। तो मैं समझ गया कि दीन बरहक यही इस्लाम है जो क़यामत तक रहना है। आप देखो कुरान की मैं तब्दीली करना चाहता हूँ, कितने हुफाज और उलमा मौजूद हैं कि वापस कर देते हैं, वो तब्दीली को कबूल ही नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका मजहब रहा ही नहीं। इतनी दीनी दुश्मनी आपस के अंदर आई, गड़बड़ कर दी कि उनका मजहब ही नहीं रहा, ला मजहब बन गए। कोई ईसाई दावा नहीं कर सकता कि मेरा मजहब हक है, लेकिन हम दावा कर सकते हैं। हमारा कुरान भी महफूज, हदीसें भी महफूज। जितने लोग गड़बड़ करें कुरान और हदीस में तब्दीली नहीं कर सकते। और जैसे मेरे हजरत ने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह रहेगा, दीन पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, वो अहले सुन्नत वल जमात हमारे, जिनकी सही ताबीर कौन कर रहे हैं? उलमाए देवबंद है या नहीं, हम दावा कर सकते हैं। समझे? ईसाइयों को हम चैलेंज देते हैं, कोई सही दावा नहीं कर सकता। क्यों इंजीलें मुख्तलिफ बना दी? अगर खुदा की किताब है तो एक नाजिल हुई या बहुत सी नाजिल हुई थी। यही है इख्तिलाफ दीन। आप समझ आ गया? उनके दरमियान ये दीनी दुश्मनी है। बाकी रहा कि हमारे मुकाबले के अंदर मिल जाते हैं, समझे जी? तो ऐसे हैं जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, समझे? वो किसी को काटने के लिए आपस में मिलजुल जाते हैं। इंसान जा रहा हो ना तो उसको काटने के लिए कुत्ता आएगा तो दूसरा कुत्ता भी शामिल हो जाएगा। लेकिन कुत्तों के आपस में क्या होती है? वो लड़ाई होती है नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, उनकी आपस में अब भी लड़ाई है। लेकिन अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। मेरे आका की ये भी पेशीन गोई थी कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि जैसे दस्तरखान पे लोग एक दूसरे को बुलाते हैं ना, ये काफिर भी एक दूसरे को बुलाएंगे तुम्हें खाने के लिए, समझे? मुसलमानों को इजाज़त देने के लिए। तो अदावत से जब मैंने इख्तलाफ दीनी बयान किया तो आपके उकदे हल हो गए नहीं? हाँ, बाकी उनकी आपस में हो कुत्तों की तरह, समझे? या अहलल किताब, किनारे पे लिख लो जी, हिस्सा अव्वल का मजमून सानी। ये सूरत मैदा के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से के अंदर क्या थी जी? नफी शिरक फेली, ठीक है? और दूसरे हिस्से में क्या थी? नफी शिरक इत्कादी। अब ये दूसरा मजमून है। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा आएगा, वो बताऊंगा मैं। हिस्सा अव्वल का मजमून सानी, ये क्या है जी? नफी शिरक इत्कादी। पहला क्या था? नफी शिरक फेली था। ये पहला हिस्सा है, दूसरा आगे आएगा। ये तो किनारे पे लिख लिया। अब या अहलल किताब के नीचे लिखो बतौर तमहीद अहले किताब को तरगीब ईमान, बतौर तमहीद
اہل کتاب کو ترغیب ایمان کی ترغیب دی گئی۔ نفی شرک اعتقادی آگے آ رہی ہے، تمہید ہے، تمہیدی طور پہ۔ اے اہل کتاب، بے شک آ گیا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، اوصاف رسول لکھو، ہمارا رسول آ گیا ہے۔ یبین لکم کے نیچے کیا ہے؟ اوصاف رسول۔ اوپر نمبر 1 دیکھو، بیان کرتا ہے واسطے تمہارے بہت سے وہ احکام جن کو تم چھپاتے تھے کتاب سے۔ تورات کے احکام چھپاتے، انجیل کے احکام چھپاتے، وہ بیان کرتا ہے۔ یعنی اصولی چیزوں کو حضرت بیان کرتے ہیں۔ توحید میں جو خلل ڈالا تم نے رسالت میں، قیامت میں، اصولی چیزیں۔ باقی رہا فروع تو ہر شریعت کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں نا، ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو غیر ضروری ہیں۔ نمبر 2، درگزر فرماتے ہیں بہت سی چیزوں سے جو کہ کیا ہیں؟ غیر ضروری ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تاکہ آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ نور و کتاب مبین جو ہے نا، اس کی تفسیر 2 طریقے پہ ہے۔ ایک تو ہے کہ واو ہے نا، واو، اس واو کو تفسیریہ بنائیں آپ۔ نور سے مراد کیا لیں؟ خود کتاب لیں۔ آیا تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، واہ کا معنی یعنی کریں۔ اور اس کی تائید ایک آیت سے ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ تو کس کو اتارا؟ کتاب ہے نا، أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ یہ بھی تفسیر صحیح ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نور سے مراد کس کو لیا جائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جائے، کیونکہ آپ نور ہدایت ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ نور ہدایت ہیں۔ آپ کے آنے سے ہدایت پھیلی، نور ہو گیا، ساری کائنات میں نور ہی نور، توحید کا، ایمان کا۔ حضرت ظلمات سے نور کی طرف لائے، نور ہدایت ہیں، سمجھے؟ تو ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں صفاتی طور پہ، اور بشر بھی مانتے ہیں ذاتی طور پہ۔ بریلویوں کے ساتھ ہمارا اختلاف نور میں نہیں، بشریت میں ہے۔ کس میں ہے؟ وہ بشریت کی نفی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتوں کی طرح نور ہیں، ذاتی طور پہ نور ہیں۔ حالانکہ جو ذاتی طور پہ نور ہوتا ہے وہ نکاح کرتا ہے، اور اس کی اولاد ہوتی ہے، فرشتے کرتے ہیں نکاح، اولاد ہوتی ہے، وہ غلطی مبتلا ہے۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ نور سے مراد کو اس کو لیا جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع مستفیدین من النور، اللہ نے نور بھی بھیجا، کتاب مبین بھی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ یہدی بہی دیکھ رہے ہو، اگر نور و کتاب مبین سے ہے ایک چیز مراد، تو ہی ضمیر بھی کیا ہے؟ واحد ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ اور اگر 2 مراد لو، نور علیحدہ، کتاب مبین علیحدہ، تو ہی ضمیر کا مرجع دونوں بنیں گے کل و واحد کی تعویل میں۔ نحو کے اندر پڑھا ہے، کیا تعویل کی جاتی ہے؟ کل و واحد۔ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر ایک کے اس کو جو تابع ہوتا ہے اس کی رضا کے۔ سبل السلام، اللہ کس کی ہدایت دیتے ہیں؟ سلامتی کی راستوں کی۔ سلامتی کے راستے یہی ہیں عقائد اور اعمال صحیحہ، یہ ہیں جی سلامتی کے راستے۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں سلامتی کے راستوں کی۔ کون سے راستے ہیں؟ عقائد اور اعمال صحیحہ۔ اچھا جی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
اور نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ اندھیروں کے نیچے کو کفر و معصیت کے اندھیرے اللہ کے حکم سے، اور ہدایت دیتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی۔ میرے عزیز اتنے تک تو تھا، یہ تمہید تھی اہل کتاب کو ترغیب ایمان کی، ٹھیک ہے نا؟ کہ بطور تمہید کے اہل کتاب کو کیا تھی؟ ترغیب ایمان۔ اب وہی مسئلہ آ گیا، اصل مسئلہ کیا تھا؟ نفی شرک اعتقادی۔ وہ لکھو لقد کفر الذین، نفی شرک اعتقادی۔ نفی شرک اعتقادی بھی ہے اور نقض عہد کی تشریح بھی ہے کہ انہوں نے جو عہد کو توڑا کیسے توڑا۔ لام تاکیدیہ، قد کیا ہے؟ تحقیق کیا۔ پختہ یقینی بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پہ کس کی شکل کے اندر آیا؟ مسیح ابن مریم کی شکل کے اندر آیا۔ تو یہ لوگ کافر ہیں یا مومن ہیں؟ اچھا، اور یہ لفظ جو کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یہ شعر پڑھتے ہیں یہ لوگ اہل بدعت، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، کون؟ اللہ کی ذات، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک ہی چیز نہیں، عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کس کی شکل میں آیا؟ مسیح کی شکل میں آیا۔ یہ کہتے ہیں اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو چیز تو ایک ہی ہے، کم از کم شرط کرنی چاہیے ان کو۔ قل فمن یملک، یہ دلیل عقلی ہے۔ نصارہ کے عقیدے کے ابطال پر دلیل عقلی ہے۔ نصارہ کا یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور اس کے اوپر دلیل عقلی دی گئی کہ دیکھو تم مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، کبھی بی بی مریم کو بھی ساتھ شامل کر دے تو تین خدا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح کو، اس کی ماں کو، ساری کائنات کو اکٹھا کر کے، جو فوت ہو گئے ہیں جو زندہ ہیں سب کو اکٹھا کر کے فنا کر دیں، کیا کر دیں؟ فنا کر دیں ایک منٹ کے اندر، تو کوئی ہے جو خدا کا مقابلہ کرے؟ اختیار ہے کسی کو خدا کے مقابلے میں؟ یہ اللہ نے اپنے جلال ربانی کا اظہار فرمایا کہ میرے مقابلے تم مخلوق کو لاتے ہو تو خدا ہے۔ دیکھو یہ دلیل عقلی ہے ان کے عقیدے کے ابطال کی، اور ساتھ ساتھ جلال ربانی کا اظہار بھی ہے۔ آپ فرما دیجیے بس کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے کسی چیز کا؟ اگر ارادہ کرے اللہ یہ کہ فنا کر دے، یہاں مار دے مراد نہیں ہے، کیا؟ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے فنا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کی ماں فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میں نے اشکال ہی سارے ختم کر دیے کہ زندہ مردہ سب کو اکٹھا کر کے کیا نیست و نابود کر دے۔ یہاں ہلاک کا ہونا موت دینا نہیں، کیا ہے؟ نیست و نابود کر، نیست و نابود کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین کے اندر سب کے ساتھ، چاہے زندہ چاہے مردہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، شان خداوندی، یہ ہے شان خداوندی، خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی، جو کچھ ان کے درمیان، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، تو خالق اللہ ہے، یہ نہیں جو بن باپ کے جو پیدا کیا خدا کا بیٹا ہے خدا بن گیا،
اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وقالت الیہود والنصارى شکوہ، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیروں کی اولاد ہیں، صاحبزادگان ہیں، ہم بخشے بخشا ہے، کیا ہمارا باپ جو پیر تھا لہذا ہم کیا ہیں، بخشے بخشا ہیں، کوئی عمل کریں یا نہ کریں، جٹے نے پوچھے عمل کریں یہ بخشے بخشے ہیں۔ اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں لہذا ہم کیا ہیں، خود خدا کے بیٹے ہیں، کیا خدا کو ہم سے بڑا پیار ہے، ہم بھی بخشے بخشے ہیں۔ اور کہا یہود و نصارہ نے ہم بیٹے ہیں کس کے، اللہ کے۔ اللہ کے بیٹوں سے مراد یہی لیتے تھے کہ خدا کے پیارے متبنا اور اس کے محبوب ہیں۔ قل جواب شکوہ، پروردگار نے فرمایا میں تو تمہیں عذاب دوں گا، کیا دوں گا، عذاب دوں گا تمہیں۔ تو اپنے بیٹوں کو کوئی عذاب دیتا ہے، کوئی نہیں عذاب دیتا، سمجھے۔ باپ جو بیٹے کو مارتا ہے نا وہ تعذیب نہیں ہوتی، وہ تادیب ہوتی ہے، کیا تعذیب نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے، ادب سکھانا ہوتا ہے، وہ عذاب دینا نہیں ہوتا کہ بیٹے کو نعوذ باللہ عذاب دے رہا ہے۔ کوئی دوسرا آدمی تو انگل کھڑی کرے اس کے بیٹے کے اوپر لڑ پڑتا ہے۔ تو بیٹوں کو کوئی عذاب نہیں دیتا، تم تو عذاب کے اندر جاؤ گے، تو کیسے خدا کے بیٹے ہوئے۔ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، آپ فرما دیجئے پس کیوں عذاب دے گا اللہ تم کو بس تمہارے گناہوں سے، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم معمولی آدمی ہو، بشر کے نیچے کیا لکھو، معمولی آدمی۔ یہ معنی کرو گے تو جواب ملے گا نا، خدا کے بیٹے کیا ہو، تم انسانوں میں سے بھی کیا ہو، معمولی آدمی، تمہاری کوئی شان نہیں ہے۔ بھئی نکرہ ہے نا، نکرہ تنکیر کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور تنکیر کبھی تحقیر کے لیے بھی آتی ہے، تحقیر کے لیے ہے۔ تم معمولی آدمی ہو، اس کی مخلوق سے بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ للہ ملک السماوات وما بینہما والیہ المصیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، پہلے بھی تھا یا نہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہ لکھ لو اوپر، اعادہ سابق، پہلے کا اعادہ کیا گیا، اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت، یہاں اعادہ ہے اتمام حجت کے لیے، پہلے اتمام حجت نہیں تھی، اعادہ سابق برائے تاکید و اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث فرمایا تاکہ تم قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکو اہل مکہ اہل عرب کہ ہمارے ہاں تو کوئی رسول نہیں آیا تھا، پہلے آئے رسول تو بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ اب اللہ کی طرف سے حجت تام ہو گئی یا نہیں، ایک دلیل تام ہو گئی کہ ہم نے رسول بھیجا، اب تمہارا کوئی عذر نہیں۔ اور حضرت جو تشریف لائے ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت کے زمانے تک اس کو زمان فطرت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقریباً 600 سال کے قریب مدت گزری، کوئی رسول نہیں آیا۔ تو پہلے تو لگاتار آتے تھے رسول بنی اسرائیل کے اندر، تو حضرت زمان فطرت کے اندر آئے۔ دیکھو جی، اے اہل کتاب، بے شک آ چکا تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، اوصاف رسول بیان کرتا ہے واسطے تمہارے احکام کو۔ اوصاف رسول اوپر نمبر 1 رکھو، علی فطرت من الرسول، یہاں غور کرو، یہ یبینو کے متعلق نہیں ہے، یہ جار مجرور یبینو کے متعلق نہیں ہے، کس کے متعلق ہے آپ بتاؤ؟ جا کے متعلق ہے۔
حضور کے زمانے کے اندر ہے، زمانہ فطرت کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے زمانے تک میں نے عرض کیا نا تقریباً 600 سال گزرے، آیا ہے رسولوں کے انقطاع کے بعد۔ یہ معنی لکھ لو، فطرت کا معنی انقطاع۔ ہمارا رسول آیا رسولوں کے انقطاع کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انقطاع ہو گیا۔ فطرت بمعنی انقطاع۔ ان تقولوا ما جانا من بشیر، حکمت مجیت، حکمت مجیت کیوں آیا؟ تاکہ اتمام حجت آ جائے، تمہارا عذر باقی نہ رہے۔ ان تقولوا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ حکمت، اور ان تقولوا اصل میں لے اللہ تقولوا، یہ کئی دفعہ پڑھا ہے، تاکہ نہ کہو تم قیامت کے دن کہ نہ آیا تھا ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر، پاس یہ آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com